ناظرین، آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام سوال آپ کا میں آپ کا میزبان شہزاد انصر آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور آپ کے سوالات، آپ کی فیڈ بیک اور آپ کی گواہیاں اس بات کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے واقعی باعث برکت ثابت ہو رہا ہے، اور اس بات کے لیے جناب ضیاء المسیح ہم آپ کو بھی بہت سی جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین آپ کے دیے گئے سوالات جو ہیں ان کو سراہ رہے ہیں، اور بہت سی دعائیں آپ کے لیے ہمارے ناظرین نے بھیجی ہیں۔ سو خوش رہیے اور مزید دوسروں کے لیے باعث برکت رہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم بھی کہتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، یوسف کے کردار سے شروع کریں گے بات کو۔ بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یوسف کا کردار جو ہے وہ بہت مختصر سا، بہت تھوڑا سا، بلکہ ذکر بھی بہت ناکافی لگتا ہے، اگرچہ وہ مسیح یسوع کا دنیاوی مطلب متی کی انجیل سے ہاں جی اگر بات کرتے ہیں تو مسیح یسوع کے دنیاوی باپ کے طور پہ، اور جیسے مقدسہ مریم کا کردار اور ذکر جو ہے اختتام تک ہمیں نظر آتا ہے متی کی انجیل میں، تو اناجیل میں کافی زیادہ اس پہ تذکرہ کیا گیا، لیکن یوسف کا کردار اور ذکر بہت تھوڑا ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ جی ڈاکٹر شہزاد انصر صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کی ساری اس عزت افزائی کے لیے۔ اور جہاں تک متی کی انجیل میں اور ہم اناجیل اربع کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو مقدس یوسف کا کردار جو ہے وہ ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنا سا ہے اس سے ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کون تھے۔ اور دراصل اناجیل اربع کا جو ہیرو ہے وہ یسوع المسیح ہے۔ باقی جتنے کردار آئیں گے معاون کردار، ہاں، وہ سارے معاون کردار ہی آپ کو نظر آئیں گے، اور چاہے وہ مقدسہ مریم کا کردار ہو، چاہے وہ مقدس یوسف کا کردار ہو۔ لیکن مقدس یوسف کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کے بہت فرمانبردار تھے، اور ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے کہ وہ راست باز تھا، اور اپنی جو منگیتر تھی اس کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، انہیں راست باز کہا گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان سے رابطہ کر رہا ہے، اور فرشتے ان کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ فرشتہ اسے یہ بھی بتا رہا ہے تو ابن داؤد ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اہمیت کافی ہے، لیکن ان کا کردار جہاں جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سارا جو فوکس ہے وہ ہیرو پر رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جس قدر جو ہے وہ رول ہونا چاہیے اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ جامع انداز میں پیش کر دیا۔ جی بالکل۔ اچھا ضیاء المسیح صاحب، متی رسول کے انجیلی بیان میں سے ہم گزشتہ پروگرام میں ہم 21 آیت تک ہم نے گفتگو کی تھی، متی پہلا باب اس کی 21 آیت تک، تو 23 آیت میں اگر ہم دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہے، متی رسول کے انجیلی بیان میں سے پہلا باب اس کی 23 جی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، بلکہ بہت سارے سوالات اس پہ آئے ہیں کہ متی رسول نے جو حوالہ یسایہ میں سے لیا ہے اس پہ بات کی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، تو اگر لفظ علمہ جو عبرانی متن میں موجود ہے اور اس کا ترجمہ ہے بالغ عورت، جس کو کنواری کے طور پہ ترجمہ کیا گیا ہے، تو اس متن میں عبرانی لفظ بطولہ اور ناراح کے لفظ استعمال کیے جا سکتے تھے وضاحت کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ اس کے حوالے سے روایت یا مغالطہ یہ پایا جاتا ہے، اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ متی کے غلط ترجمے کے باعث مسیحیوں نے یہ فرضی کہانی گڑھ لیا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، تو اس کے حوالے سے جی ٹھیک ہے۔ متی رسول نے جو متی پہلا باب اس کی 23 آیت جو ہے وہ لکھا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور آپ نے بتایا کہ لوگوں کا اعتراض ہے کہ دراصل عبرانی متن جو ہے جہاں سے یہ ریفرنس کوٹ کیا گیا ہے وہ یسایہ 7 باب اس کی 14 آیت ہے، وہاں پر عبرانی لفظ علمہ ہے استعمال ہوا ہے، جس کا ٹھیک ہے اس کا اسٹرانگ لائٹ ڈکشنری میں بھی اس کا مطلب جو ہے بالغ عورت ورجن بھی لکھا ہے، بالغ عورت بھی لکھا ہے، اور ینگ وومین میریبل ایج کہ جب شادی کی عمر کی خاتون کے بارے میں میچور پختہ عمر، پختہ دوسرے معنوں میں چلا جائے گا،
بالغ عورت کے طور پر. ٹھیک ہے. یہاں بالغ کے سن بلوغت تک پہنچ جانے کے بعد جو لفظ بول. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اس کی بجائے عبرانی کے اور بھی الفاظ تھے، بطولہ اور نارا، جو کہ کنواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ کنواری کے لیے روٹین میں عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں. اور لوگوں نے اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ شاید یہ کہانی متی نے خود ہی بنائی اور بعد میں مسیحوں نے، متی نے غلط ترجمہ کر دیا اس کو. ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے. اچھا، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ اعتراض جو ہے وہ مغرب کی طرف سے آیا ہے، اور اس لیے لوگوں نے اس کو بڑا معتبر جانا کہ یہ ایتھیسٹ لوگوں نے کیا ہے نا، ملحد لوگوں نے کیا ہے کہ مغرب سے آیا ہے تو مغرب. لیکن میں آپ کو بتاؤں مغربی معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں اور یہودی معاشرے میں ان باتوں کو سمجھنے کے مختلف طریقے تھے. پاکستان میں بھی لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، اور وہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے سامنے علمہ لفظ آپ رکھ دیں تو شاید انہیں پتہ نہ چلے کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے یا کوئی بچے نے کیڑے مکوڑے مارے ہیں. ظاہر ہے جب اس زبان کی متعلقہ زبان کی سمجھ نہیں ہوگی. ہاں جی. تو دراصل میں آپ کو بتاؤں، مشرق میں اگر ہمارا مفروضہ ہے کہ اگر لڑکی جوان ہے تو وہ کنواری ہے، یعنی کہ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کنواری ہے. یہ ہمارا مفروضہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ نہیں یہ دوسری بات ہے، لیکن ہمارا جو عام رویہ ہے، یہ عام فہم جو ہے وہ بات یہی ہے کہ جو لڑکی جوان ہے، بالغ ہے، وہ اور کنواری ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کنواری ہے. کچھ مغالطے کاسمیٹکس کمپنیوں نے بھی ڈال دیے. اچھا، اور پھر لیکن اگر ہمارے معاشرے میں لڑکی بالغ ہے اور کنواری نہیں ہے تو یہ ایک جرم ہے. اگر اس نے کسی کے ساتھ صحبت کر لی ہے، اور چاہے وہ رضا کے ساتھ تھی یا بالجبر تھی، جیسے بھی تھی، جو بھی صورت تھی، میں اس کے لیے سنسار کرنے کے احکامات ہیں. لیکن مغربی معاشرے میں، مغرب میں اگر لڑکی جوان ہے اور کنواری نہیں بھی ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، سوائے مذہبی حلقوں کے. مغرب میں اگر لڑکی جوان ہے، شادی کی عمر کے قابل ہے اور کنواری نہیں ہے، کسی کے ساتھ صحبت کر بھی چکی ہے تو اس کے پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا سوائے مذہبی حلقوں کے. لہٰذا انہوں نے اس مفروضہ جو کہ پیش کیا گیا وہ سمجھا نہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بالغ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اب شادی کے قابل ہے، مطلب یہ کنواری ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ترجمہ متی نے یونانی زبان میں، متی کی انجیل میں اس کا کیا ہے، متی رسول نے، پارتھینوس، یہ ترجمہ متی کا کیا ہوا نہیں ہے. اگر الزام لگانا ہے تو متی پہ نہیں لگائیں آپ کہ متی نے جھوٹی کہانی گاڑ لی. دراصل پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پہ بات بھی کی. جی بالکل. دراصل جو بائبل کا، پوری بائبل کا یونانی ترجمہ جسے سیپٹوجن کہتے ہیں، اردو میں ہفتادی ترجمہ اسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 70 یہودی علماء نے اس کو اتھینٹیفائی کیا اور ترجمہ کیا تھا، عبرانی سے اس کو یونانی متن میں لائے تھے. تو انہوں نے سیپٹوجنٹ میں اس کا ترجمہ پارتھینوس کر دیا تھا، یسایہ 7 باب 14 آیت میں جو لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری ہے. اور پھر آج ہمیں ایسی روایات بھی ہمیں نظر آتی ہیں. نعیم سندھو صاحب کی کتاب ایک آئی ہے، غلط فہمیاں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں، اس کا جواب انہوں نے دیا ہے. یہ وہی نعیم سندھو صاحب ہیں جنہوں نے مسلمان فرقوں کا انسائکلوپیڈیا لکھا. انہوں نے اس میں درج کیا ہے کہ یہودی جو تھے وہ ایسا تصور کرتے تھے کہ کسی پیلوٹھی سے مود مسیح پیدا ہوگا. ہماری جو پیلوٹھی لڑکیاں ہیں روایت ان میں یہ تو ہاں، تو وہ کنواری سے ہی ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے کیونکہ ترجمہ یہی تھا. اور متی نے صرف بتایا ہے کہ ان کا ہی ترجمہ ان کو دکھایا تھا کہ بھئی آپ پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اب جب کنواری سے پیدائش ہوئی ہے تو آپ مان نہیں رہے، کنفیوز ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مود مسیح نہیں ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ جب ہم شیعہ حضرات سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم انہیں قرآن شریف کا فتح العرفان علی کا ترجمہ پیش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں جماعت کے کسی شخص کے ساتھ تو پھر مولانا مددی کا ہم پیش کرتے ہیں. اگر کسی بریلوی مکتبہ فکر کے شخص کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو پھر احمد رضا صاحب کا کرتے ہیں. اور اگر دیوبندی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اشرف علی تھانوی کا. اور اگر اہل حدیث کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر حافظ یوسف صلاح الدین صاحب کا ترجمہ.
اور اسی طرح جب ہم اپنے کسی پروٹسٹنٹ بھائی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو پروٹسٹنٹ ترجمہ، اور اگر کیتھولک سے کر رہے ہیں تو کیتھولک ترجمہ. تو متی نے ان کو انہی کا ترجمہ ریفرنس کے طور پہ کوٹ کیا ہے، اس نے اپنی طرف سے نہیں کیا. متی پہ الزام لگانا اگر کسی نے لگایا تو بڑا غلط ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر الما لفظ آیا ہے اور وہ صرف بالغ عورت کے لیے ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہودی اس لفظ کو کنواری کے طور پر ہی سمجھتے تھے. اور آپ بھی اگر آپ کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بالغ لڑکی ہے، اس کے لیے ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ کنواری لڑکی ہے. اس کو آپ الفاظ کے اس میں جا کر اس کو وہ نہ بنائیں، الفاظ کا گیر کھالا نہ کھودا جائے. ہاں جی. اچھا ویسے اس میں جو ہے وہ عبرانی متن میں عام طور پہ استعمال بھی ہوتے ہیں بطولہ اور نارا کے جو الفاظ ہیں، یہ بھی عبرانی الفاظ ہیں جو کنواری کے لیے استعمال ہوئے، تو وہ بھی تو استعمال ہو سکتے تھے یہاں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہودی سمجھ بوجھ کے مطابق اگر آپ دیکھیں کہ بطولہ اور نارا کے جو الفاظ ہیں وہ ہمیں ملتا ہے کہ استثناء کی کتاب میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں یوئیل کی کتاب میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اور لیکن یہاں پر بطولہ اور نارا کے جو لفظ ہیں وہ منگنی یافتہ اور شادی شدہ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. چلے میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں منکوحہ کے حوالے سے. ہاں جی، باقاعدہ شادی شدہ. اچھا تو میں آپ کے لیے بطولہ جو لفظ ہے عبرانی کا جو کنواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے استثناء کی جو کتاب ہے اس کا 22 باب اس کی 23 آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی اور کوئی دوسرا آدمی اس سے شہر میں پا کر اسے صحبت کرے، یہاں پر جو کنواری لڑکی ہے یہاں پر بطولہ لفظ استعمال کرے. یہاں پر اس کا یہ ہے کہ منسوب ہو چکی ہے، منگنی یافتہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شادی شدہ عورت کے لیے آپ نے وہ جو لفظ بتایا عبرانی کا نارا وہ استعمال ہوا ہے. تو یوئیل کی کتاب پہلا باب اس کی 8 ہے. بالکل اس میں تم ماتم کرو جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرتی ہے. یہاں جو دلہن کے لیے دلہن جس کا ترجمہ کیا ہے وہ لفظ جو ہے متن میں جو ہے ہاں جی، تو وہ بطولہ ہے. نہیں سوری، وہ بھی بطولہ ہے، وہ بھی بطولہ لفظ ہے. اچھا اب آپ آتے ہیں نارا لفظ کی طرف. تو نارا لفظ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، پیدائش 24 باب اس کی 14 آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے لکھا ہے، سو ایسا ہوا کہ جس لڑکی سے میں کہوں تو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں، وہ کہے کہ لے پی لے اور تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں، تو وہی ہے جسے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے، اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تو نے میرے آقا پر کرم. یعنی جو کسی کے لیے چنی جا چکی ہے اس کے لیے بھی لفظ نارا استعمال ہوتا. تو اب بطولہ چونکہ عربی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کنواری کے لیے، خاتون کے لیے، تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں دلہن کا ترجمہ بھی اس کے لیے شادی شدہ عورت کا بھی. لہٰذا یہوہ خدا نے، بائبل کے خدا نے جو لفظ الما یہاں پر استعمال کروایا ہے وہ بہت سوٹیبل ہے، بہت سوٹیبل ہے اور وہ بالکل ٹھیک اپنے ریفرنس میں ہے. اور یہودیوں نے کبھی اس بات کا اس کو اس طرح سے اعتراض نہیں. تو یہاں پہ دوسرے لفظوں میں یہاں پہ نارا یا بطولہ کے الفاظ جو تھے وہ ان سے بھی بہتر لفظ یہ ہے، سینس کلیئر نہیں کرتے تھے اس طرح سے. یہ زیادہ مؤثر لفظ تھا جو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. ایک عجیب بات جو ہمیں ساری اس میں نظر آتی ہے کہ ہم نے بات کی ہے کنواری کے حاملہ ہونے کی، اور اس پہ بات کی ہے بطولہ اور نارا کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور آپ نے بڑے مدلل قسم کے جوابات دیے ہیں. اچھا اس میں ایک معاملہ ہے کہ لکھا ہے اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. اچھا جب نام رکھنے کا موقع آیا ہے تو پھر نام بھی نہیں رکھا. ٹھیک ہے، نہیں ایمانویل کے نام سے تو اسے پکارا ہی نہیں کہ آپ اس میں ذرا تھوڑا سا ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھو ایک کماری حاملے ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کا ایمانویل نام نہیں رکھا گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل مقدس میں مسیح کے بارے میں ہزاروں پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور ان میں سے بیشتر ایسے الفاظ ہیں جو اس طرح سے ہیں: اس کا نام رکھا جائے گا، اس کا نام ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا نام رکھیں گے، اس کا نام رکھے گی. اور اگر آپ پھر اس طرح کی بات آپ کریں گے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع کے اور بھی نام رکھنے چاہیے تھے. ہاں، یسوع کے صرف یسوع ہی نہیں، اگر ہم مزید اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اور حوالہ جات میں ہم اس کو چلتے ہیں. تو سب سے پہلے یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت کو ہی لے لیں. جی پلیز.
تو کیا وہاں پہ لکھا ہے؟ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب ایک، مشیر دو، خدائے قادر تین، ابدیت کا باب چار، سلامتی کا شہزادہ پانچ۔ پانچ نام تو یہیں پہ بتا دیے گئے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ یہ، اس کا نام یہ ہوگا، لیکن یہ سب رکھے تو نہیں گئے۔ دراصل یہ القابات تھے، ٹائٹلز تھے، القابات کی بات کر رہے ہیں، القابات تھے۔ تو یہ سارے یسوع مسیح کے ٹائٹل تھے کہ وہ اس نام سے پہچانا جائے گا، وہ اس طرح سے جانا جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں یسوع مسیح کو جب عجیب کہا گیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع کا پیدا ہونا بھی عجیب، اور یسوع کا رحم میں پڑنا بھی عجیب، اور یسوع کا اس دنیا میں رہنا عجیب، اور پھر مر جانا اور پھر موت کو شکست دینا بھی عجیب عجیب اس کو بتایا گیا ہے، اور پھر اس کو مشیر بتایا گیا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں یسایہ 41 باب اس کی 27 سے 28 میں یہوہ خدا کی طرف سے جو بات ہے وہ لکھی ہے کہ میں ہی یروشلم کو ایک بشارت دینے والا بخشوں گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں، ان میں کوئی مشیر نہیں جس سے پوچھوں اور وہ مجھے جواب دے سکے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسیح یسوع کو بھیجنے والا ہوں، وہی میرا مشیر، پیش گوئی جو ہے وہ اس کے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یسوع کو مشیر بھی کہا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر پیدائش 3 باب میں لکھا ہے، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اور یہاں پر بھی جو ہے جو تثلیث کے تینوں اقانیم کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ اس بات کو کر رہے ہیں، یعنی کہ مشیر کے طور پر یسوع مسیح کا جو لقب مشیر ہونے کا تھا، یا ان کا جو نام کہا گیا کہ مشیر ہوگا، مشورہ دینے والا، تو وہ دراصل ان کا ٹائٹل تھا، ان کی صرف تھی کہ وہ آپ اسے اس صورت میں دیکھو گے۔ اور پھر آگے جو نام ہیں ان میں آ جاتا ہے کہ خدائے قادر، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کس قدر قدرت والا خدا تھا، قدرت والا خدا تھا، کس قدر اور وہ کہتے تھے وہ اختیار کے ساتھ بات کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب انہوں نے لازر کو زندہ کیا تو انہوں نے کہا ہے لازر باہر آ جا، اس طرح سے دعا نہیں کی کہ اے خدا میں چاہتا ہوں کہ لازر زندہ ہو جائے، پھر بھی میری نہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اختیار کے ساتھ بات کی ہے، جیسے کہ وہ مجسم خدا ہوں۔ انہوں نے اس طور سے اپنے آپ کو قادر خدا ہونے کے حوالے سے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے لکھا ابدیت کا باب۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یسوع کو یہوہ کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ ابدیت کا باپ جو کہہ دیا گیا، اور یہوہ کو ہم باپ کہتے ہیں۔ یہاں پر مطلب ہے کہ وہ ازل سے تھا اور ابد تک رہنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ابدیت کا باپ۔ جیسے کہ آپ کہیں کہ فلاں جو ہے بابا اردو ہے، وہ تو اس طرح سے یہاں پر ابدیت کا باب ہے۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جو ٹائٹلز تھے، سلامتی کا شہزادہ انہیں کہا گیا، تو وہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ موت کے سایہ کی میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے روشنی آ گئی اور ہمارے قدموں کے لیے سلامتی کی راہ مل گئی۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش پر فرشتوں نے کیا گیت گایا؟ فرشتوں نے کہا خدا کی مقدسین کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، سلامتی۔ اور یسوع مسیح بھی کہتے رہے سلامت چلی جا، ہمیں وہ بھی نظر آتی ہے یسوع میں۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو یسوع مسیح کو لقب دیے گئے ہیں وہ ہم اور بھی دیکھتے ہیں۔ ہم یرمیہ 23 باب 5 سے 6 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت۔ یعنی اب یہ بھی رکھا جائے گا خدا، ہاں آپ کہیں گے جی یہ بھی رکھے نام، تو یہ بھی دراصل یہ ہے کہ وہ بطور صداقت، سچائی کے طور پر جانا جائے گا، جیسا کہ پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے لکھتے ہیں 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 21 آیت میں کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ یعنی کہ یہاں پر یرمیہ میں جو نام رکھا گیا خدا ہماری صداقت، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ سب ٹائٹلز ہیں، القابات ہیں۔ اور جہاں تک اس لقب کی بات ہے کہ ایمینویل، کہ اس کا نام ایمینویل رکھا جائے گا، یہ بھی وہی الفاظ ہیں کہ یہ رکھا جائے گا، وہ نام رکھا جائے گا، یہ بھی ایک آپ کو تعارف کروایا جا رہا ہے اس ہستی کا جس کا نام یسوع، فرشتے نے کہا کہ اس کا نام یسوع رکھا جائے، اور جس کا ترجمہ ہے کہ خدا یہوہ خدا ہماری نجات۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب سے خدا آپ کے ساتھ ہے اور وہ اس کام آیا ہے کہ آپ کو گناہوں سے چھڑائے، آپ کو گناہوں سے چھڑانے کے لیے، نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا جہاں تک ایمینویل کی بات ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ بھی ٹائٹل ہے، وہ تعارف ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
یہ بھی جو ہے وہ دوسری پیش گوئیوں کی طرح ایک صفاتی پیش گوئی ہے جس میں وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو موعودہ مسیح میں ہوں گی. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نام رکھنے کے لیے کہا گیا تھا. نام تو آلریڈی فرشتے نے یہ کہا کہ یسوع رکھنا, تو اسی پہ بات ہو رہی ہے. جی تو ناظرین, جب ہم ایک اور سوال کے ساتھ جو آپ بہت سارے لوگوں کی طرف سے آیا ہے آگے چلتے ہیں. ضیاء المسیح صاحب, بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ لکھا گیا ہے, یہ 25 آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. متی پہلا باب اس کی 25 آیت میں سے لکھا ہے, اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. تو یہاں پہ بہت سارے ناظرین کنفیوز ہیں, یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا. تو کیا مقدس یوسف اور مقدسہ مریم نے ازدواجی زندگی گزاری؟ ہاں, اچھا سوال ہے. ایک بائبل کے اسٹوڈنٹ کے لیے, بائبل مقدس کے طالب علم کے لیے, اور جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا مقدس یوسف نے اور مقدسہ مریم نے ازدواجی زندگی گزاری. ہاں دیکھیں, ایسا حوالہ یہاں جو حوالہ آپ نے پڑھا کہ اس کو نہ جانا جب تک, یعنی کہ جب تک یسوع المسیح کی پیدائش نہیں ہوئی اس وقت تک مقدس یوسف اور مقدسہ مریم نے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے. یہاں بات بالکل کلیئر لگ رہی ہے, لیکن پھر بھی ہم ایک دو اور بائبل کے جو تراجم ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم اس کا اسی آیت کا ترجمہ انٹرنیشنل بائبل سوسائٹی نے جو بائبل اردو کی پرنٹ کی ہے, یو ایس اے سے پرنٹ ہو کے آئی ہے, تو اس کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے لیکن اس سے دور رہا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا اور یوسف نے بچے کا نام یسوع رکھا. یہاں پر یہ ترجمہ کیا گیا ہے انٹرنیشنل اردو کی جو بائبل یو ایس اے سے پرنٹ ہو گئی کہ اس سے دور رہا, یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت تک ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے لیکن بعد میں کیے. اب اگر میں آپ کو کیتھولک بائبل کا ترجمہ آپ کو بتاؤں تو وہاں پر سوسائٹی آف سینٹ پال روما نے شائع کیا. جی بالکل, وہاں لکھا اور اسے نہ جانا جب تک کہ وہ بیٹا نہ جنی اور اس نے اس کا نام یسوع رکھا. اب دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ نہ جانا یعنی کہ اس وقت تک نہ جانا. ہاں جی, اگر انگلش ایک بائبل کا میں آپ کو ہول مین کرسچن اسٹینڈرڈ بائبل جو ہے وہاں پہ لکھا ہے بٹ ڈڈ ناٹ نو ہر intimately until she gave birth to a son and he named him Jesus. یعنی کہ یہاں پر جو لفظ intimately آیا ہے اس کا اگر مطلب دیکھیں تو having sexual relationship اس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے آپس میں صحبت نہ کی. صاف انہوں نے ترجمہ اس کا کیا ہے کہ سیکشول ریلیشنشپ کی بات کی ہے, جو انٹیمیٹلی کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر, یعنی ازدواجی حوالے سے ان کے درمیان کوئی جنسی تعلق قائم نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں S16 بائبل جو ہے انہوں نے بالکل کلیئر اس بات کا ترجمہ کر دیا. انہوں نے لکھا اینڈ ڈیڈ ناٹ نو ہر سیکشولی انٹل شی ہیڈ براٹ فورتھ ہر فرسٹ بورن سن اینڈ ہی نیمڈ ہم جیزس. اور اگر آپ فارسی کا ترجمہ دیکھیں, فارسی کا ترجمہ بڑی یونائٹڈ بائبل سوسائٹی کا ترجمہ جو ہے وہاں پر لکھا ہے ہم بستر نہ شد, کہ یعنی انہوں نے ازدواجی تعلقات صحبت ہی نہ کی, ازدواجی تعلقات قائم ہی نہ کیے. لیکن یہاں پر ہم سارے تراجم میں دیکھتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو رہی ہے, اور ہمیں یہ ثبوت بھی ملتے ہیں کہ مقدسہ مریم اور یوسف جو تھے وہ اکٹھے بھی رہے. جی بالکل, کئی ایک موقع پہ وہ. ہاں, اب دیکھیں ہیکل میں حاضری کے وقت جب یسوع کی عمر 41 دن تھی, یعنی کہ 8 دن میں ختنہ ہوا اور پھر جو آگے 33 ڈیز تھے پاکیزگی کے, اس کے بعد 41ویں دن یہ جب وہ ہیکل میں گئے ہیں, اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں اس وقت بھی یوسف ساتھ لے کے گئے ہیں, اور پھر جب یسوع کو مصر لے جایا گیا تو اس وقت بھی مقدس یوسف ساتھ تھے. پھر ناصرت میں انہوں نے مکمل اور مستقر حج, اس وقت بھی یسوع کی عمر 2 سال تھی. اور پھر 12 سال میں جب وہ یسوع کو عید فصح پر یروشلم میں لے کے گئے ہیں تو اس وقت یسوع کی عمر 12 سال تھی. اور پھر ہم آپ دیکھتے ہیں متی 13 باب اس کی 55 آیت میں وہاں پہ لکھا ہے کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں, اور پھر آگے مرکز 6:30 میں لکھا ہے کیا یہ وہی بڑھئی نہیں. یعنی کہ یوسف بھی بڑھئی تھا اور وہ یسوع نے بھی اب بڑھئی کا کام سیکھ لیا ہوا تھا یوسف سے, کہ وہ اسے کہہ رہے ہیں کیا یہ بڑھئی نہیں. یعنی کہ وہ کافی دیر اکٹھے رہے ہیں, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ازدواجی زندگی گزاری. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور
آپ کے بہت سارے سوالوں کا شکریہ، آپ کی فیڈ بیک کا شکریہ، اور ہمیں سوال بھیجتے رہیے تاکہ سیکھا جا سکے، سکھایا جا سکے، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کچھ سوال سچ مچ زندگی بدلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے اپنے پروگرام میں سوال آپ کا۔